معجزہ اور جادو، معجزے اور جادو میں فرق کیا ہے؟ یعنی معجزات کا ظہور کیا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی، مگر اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اب یہ فن سیکھنے کے بعد جو اس فن کو بہت مہارت کے ساتھ جانتے ہیں، وہ بھی جادو کی حقیقت سے جب آشنا ہوتے ہیں تو معجزے اور جادو کا فرق جانتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں ہی فرمایا کہ موسیٰ کے خیال میں وہ سانپ تھے۔ یہ ہے فرق جادو کا اور معجزے کا۔ یہ معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ کرامات اولیاء ہو یا معجزات انبیاء ہو، یہ غیر اختیاری، اللہ کے امر کے بغیر نہیں ہوتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بعد حمد و ثنا لاکھوں کروڑوں درود السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ لوگوں کا میزبان شجاعت علی شاہ نقشبندی شاذلی۔ اس وقت میں موجود ہوں علم کی روشنی میں ایک نئے سوال کے ساتھ۔ آج کا جو سوال ہے، کیونکہ سوال خود ہی آدھا علم ہوتا ہے، اور آج کا جو سوال ہے اس سے ہر ایک انسان کی تشنگی جڑی ہوئی ہے، اور امید کرتا ہوں آج کا جو سوال پوچھا جائے گا تو وہ تشنگی کافی حد تک کہ واضح ہو جائے گی، اس میں حق اور باطن کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ کہ جس شخصیت سے یہ سوال کرنے جا رہا ہوں، اللہ نے ان کو علم سے نوازا ہے، تو بنا ٹائم ضائع کیے ہوئے چلتے ہیں حضرت کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضرت کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ حضرت بڑی خوشی ہے کہ یہ جو سوال ہے یہ آج میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، اور اس سوال کے لیے آج اپنے مصروف ٹائم میں آپ نے ہمیں ٹائم نکال کے دیے، تو تحریک سبھی ٹیم کی طرف سے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، جزاک اللہ۔ تو حضرت آج کا جو سوال ہے، سوال یہ ہے کہ معجزہ اور جادو، معجزے اور جادو میں فرق کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جن کے روزے پہ اترے فرشتے مدام، ان پہ عرب و درود، ان پہ کرب و سلام، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ بہت بہترین سوال ہے، اور زمانے کے اعتبار سے کیا کہ یہ واقعی آپ لوگوں نے اچھا سوال کیا۔ معجزے کا جو ظہور ہے وہ براہ راست اس میں اللہ تعالیٰ یا ظہور فرماتے ہیں اس کو، یا نبی کی ذات اس کے لیے شرط ہے۔ نبی کی ذات سے جو چیز ظہور ہوتی ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ جو ہے یہ عقل کو حیران کر دیتا ہے، اور حقیقت ہے، یعنی اس کی حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ واضح ایک حقیقت ہے کہ انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی معجزات کا ظہور کیا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی، مگر اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو پیدا کیا پہاڑ سے، جو مطالبے کفار نے کیا، عقل اس کو نہیں مانتی، مگر اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا بغیر باپ کے، عقل اس کو نہیں مانتی، مگر حقیقت ہے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جس میں نبی بھی غیر اختیاری ہے، یعنی اختیار میں رہتا، اور جادو ایک فن ہے جو کوئی بھی سیکھ سکتا ہے۔ یعنی جادو ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے مذہب بھی شرط نہیں ہے، یہ ایک فن ہے اور اسے کوئی بھی سیکھ سکتا ہے۔ غیر مذہب بھی سیکھ سکتے ہیں، کافر اور مسلمان یہ بھی اس کو سیکھ سکتا ہے۔ اب یہ فن سیکھنے کے بعد جو اس فن کو بہت مہارت کے ساتھ جانتے ہیں، وہ بھی جادو کی حقیقت سے جب آشنا ہوتے ہیں تو معجزے اور جادو کا فرق جانتے ہیں۔ دلیلاً میں یہ بات اکثر لوگوں کو کہا کرتے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر جو آئے تو انہوں نے لباس موسیٰ علیہ السلام کی طرح پہنا ہوا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح جو لباس پہنا ہوا تھا، تو جیسے آج کل آپ دیکھ لو کراٹے وغیرہ والے ایک ساتھ لباس پہنتے مگر بیلٹ جدا جدا ہوتی، یہی چیزیں انہوں نے جب رسیاں پھینکی
موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، تو موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں وہ رسیاں جو تھی وہ سانپ نظر آ رہی تھی۔ تو اللہ نے قرآن میں ہی فرمایا کہ موسیٰ کے خیال میں وہ سانپ تھی۔ تو اس سے یہ کتنی چیزیں ثابت ہوئی کہ جادو ایک بے جان چیز کو جاندار تو دکھا سکتا ہے مگر جاندار نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ اور اس انتہا کے وہ جادوگر تھے کہ جو رسول کے سامنے آئے تو ان سے بڑا جادوگر اس زمانے میں کون ہوگا۔ تو جیسے انہوں نے رسیاں پھینکی تو رسیاں جو ہیں وہ سانپ بنی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی عصا پھینکا تو واقعی اژدہا بن گیا اور ایک ہی سانس میں سب کو ہڑپ کر گیا۔ جب وہ ہڑپ ہوا تو فوراً جادوگر بول پڑے کہ یہ ایمان لے آئے اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے فرق جادو کا اور معجزے کا، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ جادو بے جان چیز کو جاندار تو دکھا سکتی ہے مگر جاندار نہیں کر سکتی، اور معجزے نے بے جان چیز کو جاندار کر دیا۔ جادو کا دوسرا فرق ہے کہ وہ کسی جاندار کو دوسرے جاندار میں منتقل کر سکتی مگر کسی بے جان کو زندہ نہیں۔ ایک جادو کے ذریعے کسی کو مارا جا سکتا ہے مگر مردے کو زندہ نہیں کیا جا سکتا، اور معجزے کے طور پہ ہوتا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر دیتے، آپ کو یہ معجزہ حاصل تھا اور آپ مردوں کو زندہ کر دیتے۔ تو پہلی فرق کہ میں نے کہا آپ کو شخصیات کا فرق، کیونکہ اس کے لیے نبی شرط ہے معجزے کے لیے، اور جادو ایک فن ہے وہ کوئی بھی سیکھتا ہے، اس میں عموم ہے۔ تو یہ وہ واضح فرق ہے جو عام فہم ہے اور لوگوں کی سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے کہ ان جادو کو زیادہ تر جادوگر نعوذ باللہ لوگ جو ہے نا وہ، کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں اور شرک کرواتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کیونکہ شیاطین کا استمداد ہو گیا، یہ ہو گیا، اور ان فنون کے بعد جا کر کے وہ دنیا میں کسی بھی لوگوں کو بگاڑتے ہیں تو وہ حق کے راستے سے ہٹاتا ہے اور معجزہ حق پہ لاتا ہے۔ تو یہی اس پر اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ آج کا آپ کا پروگرام بھی اسی پر تھا۔ حضرت وہ بھی اپنے علم میں اتنے ماہر تھے کہ ان کو اب پتہ تھا کہ یہ معجزہ ہے، تبھی وہ ایمان بھی لائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا حضرت یہ تو آپ نے بڑا ہی زبردست بتایا، مگر ٹھیک ہے یہ معجزے اور جادو کا فرق تو پتہ چلا، یہ معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ معجزہ اور کرامت میں یہ فرق ہے کہ کرامات کا ظہور اولیاء سے ہوتا ہے، یعنی یہ بھی خصوص ہے، وہ غیر اختیاری ہے۔ کرامات اولیاء ہو یا معجزات انبیاء ہو، یہ غیر اختیاری، اللہ کے امر کے بغیر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ مگر کرامت میں ولی سے ظہور ہوتا ہے اور معجزے میں نبی سے ظہور ہوتا ہے۔ انبیاء سے معجزات ہے اور کرامات اولیاء سے، مگر اختیاری میں دونوں کا نہیں، دونوں کا نہیں، غیر اختیاری۔ اس کو کہتے ہیں خوارق، یعنی عربی میں خارق عادات کے کام جس کو عقل نہیں مانتی مگر حقیقت کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انبیاؤں میں سے بہت انبیاء آئے ہیں، انبیاؤں میں سے ایسے جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، وہ باقاعدہ کہ وہ بھی حکم ربی سے ہوتا ہے، حکم ربی سے، نبی تو وہی کے ذریعے کرتا ہے سارا کام، جو بھی نبی کا وہ وحی سے ہوتا ہے، نبی اللہ کے امر سے چلتا ہے، اور جب بزرگ بھی اللہ والے بھی ہوتے ہیں تو یہ بھی عالم امر میں چلے جاتے ہیں، یعنی وہ بھی اپنی مرضی کھو دیتے ہیں، سب اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ حضرت یہ بات آپ نے اپنے جو بھی پوچھنے لگا کہ بیان میں آپ نے اکثر بتائی ہے، ایسے نہیں کہ نہیں بتایا، مگر میں چاہتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے یہ بات کسی پروگرام میں واضح ہو جائے۔ دیکھیے کہ آپ نے بتایا، معذرت میں کاٹ رہا ہوں، اس کی معذرت ہوں، کہ یہ جادو اتنا افیکٹو تھا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ذہن پر اثر کیا، وقتی طور پر اللہ کی مدد آئی مگر اثر کیا خیال پر، ذہن پر، ہاں خیال پر، ان کو وہ سانپ دکھے، وہ اپنے فن میں ماہر تھے۔ تو یہ پوائنٹ جو میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا، حضرت نے اکثر اپنے بیان میں فرمایا بھی۔ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سراپاہی معجزات اللہ نے ان کو بھی بخشے بہت سارا۔ تو حضرت آج کے دور میں اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے، یا شاید ان کے علم میں کمی ہو یا الفاظوں میں ہو، کہ لوگ کہتے ہیں کہ معجزہ ہو گیا، تو آج کے دور میں تو آپ نے وہ بات تو واضح کر دی، میں یہ نہیں کہہ کہ انبیاء سے ان کا شرف ہونا ضروری، شخصیت سے معجزے کا، تو آج کل جو لوگ کہہ دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سامنے کوئی شخصیت نہیں ہے اور نبی تو نہیں ہے تو، مگر معجزہ میں نے عرض کیا کہ معجزات کا ظہور اللہ سے براہ راست بھی ہوتا ہے، تو اس وقت اگر کوئی نظر نہیں آ رہا کہتے جی معجزہ ہو گیا، صحیح، مگر وہ کسی شخصیت کی طرف نہیں پھیرتے تو لازمی وہ اللہ ہی دکھا رہا ہے، مگر کسی شخصیت کو نہیں بولتا۔ اگر نعوذ باللہ کسی شخص کے بارے میں بولو گے تو پھر کفر ہے،
لیکن اگر ایسے ہی کہہ دے کہ ایسا کام ہو گیا جو عقل سے ماورا ہے اور خوارق میں سے، تو اللہ نے اس کا ظہور کر دیا تو اس کو معجزہ، کیونکہ اللہ سے جو ظہور ہوگا اور شخصیت نہیں ہے، اس میں کوئی نظر نہیں ہے، تو اس کو بھی معجزہ کہیں گے، اور جب نبی سے ہوگا کیونکہ ذات نبی کی ہے تو اس سے بھی ظہور ہوگا تو وہ معجزہ کہلائے گا۔ لیکن جب جہاں شخصیت آئے گی، کرامت، ولی سے ہوگا تو اس کو کرامت کہا جائے گا، اور جب نبی سے اس کو معجزہ کہا جائے گا۔ تو کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے، لہٰذا نبی کا اب ولایت جاری ہے، تو یہ کرامات کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کرامات کو اور معجزے دونوں کو میریکل ہی کہا جاتا ہے انگریزی میں، کہ میریکل ہو گیا، دونوں کو ہی کہا جاتا ہے، لہٰذا اس دور میں ہو جاتا ہے اس کو میریکل ہی۔ بس اس سے دور کی کوئی قید نہیں ہے، کسی دور میں بھی اللہ چاہے اللہ قادر ہے وہ دکھا سکتا ہے۔ حضرت بہت مزہ آیا، اور میں چاہ رہا تھا کہ یہ سوال آپ سے کروں، اور آپ نے بہت، مطلب میں الفاظ تو نہیں بیان کر سکتے کہ حضرت نے کس طریقے سے، وہ دیکھنے والے سمجھنے جو نہیں کرتے وہ ایسے ہی سمجھ گئے، اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ حضرت دل سے پھر ایک بات پھر کہوں گا کہ ہم دل سے شکر گزار ہیں حضرت۔ ایک ریکویسٹ ہے، میں آن کیمرہ اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ آپ سے کیمرے پہ میں یہ وعدہ لینا چاہ رہا ہوں ٹھیک کہ حضرت ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا، ضرور، جیسے سوالات ہیں جو بالکل ہم حاضر پکا نہ رہے، یہ میں نے حضرت سے ٹائم لیا اور کریں گے۔ آپ کے کوئی بھی سوال ہو لازمی بھیجیے، لازمی علم کے حوالے سے ہو، جو ایسا لگتا ہو کہ اس کا جواب ہم پڑھے تھک گئے، ہمیں نہیں ملا کہیں سے، ہم حاضر ہیں نا، آپ ہمیں کریں، اور شیئر سے ٹائم لینا ہمارا کام ہے۔ تو حضرت جاتے جاتے کوئی پیغام یا کچھ بھی ایسا جو آپ عوام سے کہنا چاہتے ہو آج کے ٹائم کے حوالے سے؟ ہمارے تو عوام سے یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ بھئی ہمارا چینل ہے، آپ اس کو سبسکرائب کریں، تو انشاءاللہ آپ کی ہر سوال کی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جوابات دیں، اور جتنا آپ اس کو مزید آگے شیئر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہو تو اوروں کے بھی مسائل حل ہو۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اور لوگوں کی طلب سے بھی اللہ علم کھولتا ہے، تو جتنی آپ کی طلب ہوگی اتنے علوم بھی اللہ کھولے گا۔ اس بات پہ تو بات ہی ختم ہو گئی۔ بچے ایک ماں بھی دودھ تبھی پلاتی جب وہ روتا ہے، تو علم کی طلب ہوگی انشاءاللہ، وہ حکم الہی سے یہاں سے آپ کو لازمی جواب ملے گا۔ تو ناظرین، مجھے حضرت کو دے اجازت، میری پوری ٹیم کو، انشاءاللہ زندگی وفا کر گئی، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔